أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes. Is the voice, screen, everything clear? السلام علیکم. نو سر، وائس میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اسکرین تو کلیئر ہے، ایکو سا آ رہا ہے، کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے کچھ. حالانکہ سارے یا لوگ تو کسی کا مائک کھلا ہے یا تو پھر ہمارا کا کھلا ہے، وہ تو میں کھولا تم، لیکن اور نہیں میں سمجھتا سوائے میرے سارے مائک میوٹ ہے. اور کسی کو ڈسٹربنس فیل ہو رہا ہے یا صرف مجھے ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا آواز لہرا رہی ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی ویسے ہی ہو رہا آپ جی جو ہمارا کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. ہو رہا ہے. ہاں ایک اور کو آ رہا ہے. کیا کروں یہ کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. میرے پاس تو سارے میوٹ ہیں. ممتاز کا بھی اب میوٹ کر لو. اب میں سمجھتا ہوں کچھ ٹھیک ہوا ہے. سر صحیح ہے، ویسے سمجھ میں آ رہی ہے بات، ایسا نہیں ہے نہیں سمجھ آ رہی. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، اب صحیح ہے. چلیے یہ 253 اور 4 ہم کر چکے ہیں، لیکن اس میں شاید انصار ایک سوال کیا تھا. اس وقت I was not in a position to answer it. There was a word kallama and I could not explain it at that time. I was not ready. ایک لفظ ہے جو ہم آدم علیہ السلام کے قصے میں پڑھ چکے ہیں، علامہ. What is the meaning, answer? یہ کون سا ورڈ ہے، کون سا فعل ہے؟ سر اقبال چچا نے آئی تھنک سوال کیا تھا. اقبال کہہ رہے ہیں آنسر جو بھی کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال there was a question about the difference of کلمہ. میں نے سوال کیا تھا سر کلمہ کا. اوکے کوئی بھی کرنے دیجیے، جسٹ اٹ واز مائی ریسپانسبلٹی. علامہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے. علامہ وہ تو ماضی ہے سب کا بھی اتنا. اس میں یہ بہت ہی بیسک جواب ہے اقبال. اس میں کیا ہے، یہ جو ہم بعد میں بہت سارے افعال کے ابواب الافعال بھی کریں ہم، اور پھر جو ہے اس کی مختلف قسمیں کریں، تو اس کا جو باب نصر سے ثلاثی مجرد فتح. بس ختم. ایک ہی بات سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے نا. یہ وہ تو اب اتنے ہائی لیول پہ ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ کہ ماضی مضارع اب اسی اسٹیج سے گزر گئے، لیکن اس کی جو قسم ہے وہ ثلاثی مجرد کی ہے.
اور اسی میں اگر ہم مڈل کلمے کو تشدید دے دیتے ہیں، اس کو دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں تو علامہ ہے نا، واٹ از اس پوزیشن، یہ کیا ہے پھر؟ تو لام جو ہے وہ یہ مضاف ہو گیا، کیونکہ لام جو ہے وہ 2 مرتبہ آ رہا ہے، نہیں، مضاف کیا ریپیٹ ہو ہو گیا؟ رہا ہے. یہ مضاف کہاں سے آ گیا؟ مضاف جو اپن نے جو ورڈ کا وہ جملے کا کیا تو تھا نا کہ صرف ثلاثی بہت کنفیوز، اضافی ہو گیا یہ. اضافی ہو گیا نا، پھر کیا جی. اس میں مضاف کہاں سے آ گیا؟ مضاف تو تو وہ 3 کلموں میں ہی ہوگا، 3 کلموں میں ہی لام کلمہ اور عین کلمہ جی ایک جی جی ہوتے ہیں جی تو اس جی کو بالکل مضاف جی کرتے ہیں، ہے نا، تبا وغیرہ. اب یہ تو اس میں اضافت ہے لام کی، جی علامہ اضافت ہے، مزید فی ہو گیا، مزید فی ہی. ٹھیک ہے، اس کا ریویژن ہے تھوڑا سا، جب بھی گیپ آتا ہے لوگ اسے بھول جاتے ہیں. ہاں بول جاتا. لائک دیٹ دس ورڈ کلمہ، واٹ از اٹ، اٹس میننگ کیا ہے؟ یہ کون سا ورڈ ہے؟ یہ بھی یہ بھی ثلاثی مجرد جو ہے کلمہ، یہ ثلاثی مجرد. واٹ از دس میننگ؟ کلمہ وہ کلام کی ہی اسپوک. ہی اسپوک. ٹھیک ہے، بعض چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اس کو گرامر سے ریفر بھی کرنا پڑتا ہے، اور سوال کے فوری بعد جواب دینا بعض وقت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ چیز ذہن میں رہتی ہے. Now, جی جی what the same time, this is allama and this is kalam. There is no اللہ. fixed rule that with the mazid fihi, the meaning will be the same as in allama, kallama کے وہی معنی. Then we have to refer a dictionary. کسی نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی شرکا میں سے، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کلمہ اینڈ کلمہ از مزید فیہ، یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کے میں نے وہ بات کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی بات کی، ابلیس سے بھی بات کی، ما منع کا تسجدہ، اس سے مخاطب ہوا تیرے سے، تو تجھ کو کیا چیز روکی تھی کہ تو سجدہ نہیں کی. سجدہ نہ کر. تو اب بہت سے انبیاء سے بھی، رسولوں سے بھی اللہ نے بات کی ہے، لیکن اس آیت میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کلم اللہ، ہے نا، ومنہم من کلم اللہ. اب یہ کلمہ سے کوئی خاص نبی، کوئی خاص رسول ہو گئے، تو اب کیوں ہو گئے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کلمہ اینڈ کلم اللہ؟ از دیر اینی ون who can give me or referred a dictionary or try to find it out what is the difference between kallama and kalama? کلام ثلاثی مجرد ہے، اور سر ڈائریکٹ کلام، ڈائریکٹ بات. نہیں اینی ون، دیکھیے یہ بہت ہی اہم تھا. کلمہ آپ اگر ڈکشنری ریفر کریں گے تو اس کے معنی ہے آفن اسپوک، بہت زیادہ، کئی بار. That's why the word کلمہ is used here, not کلمہ. کلمہ اگر یوز ہوتا تو کئی رسولوں سے بھی اللہ نے بات کیے ہوں گے، اور خود ابلیس سے بھی بات کیا، بہت سے ایسے ہیں جن سے بات کیا ہوگا. لیکن کلمہ میں نے بہت زیادہ، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کرتے، آپ کو جو بے شمار واقعات ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کے قرآن میں بھی موجود ہے، سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ کس طرح سے اللہ سے بات کی، ہے نا. پھر وہ طور پہ بھی کہ ارینی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ترانی، کہ ڈائریکٹ گفتگو، ایسا نہیں بلکہ پوری زندگی کوئی مسئلہ ہوتا، جیسے سورہ کہف میں اللہ نے سے دریافت کیا کوئی، ہے نا، میں سب سے بڑا عالم ہوں، کسی کو جواب دے دیا تھا، پھر اللہ نے ان کو بتایا کہ کہاں جاؤ. سو کلمہ مینس آفن اسپوک، یعنی بہت زیادہ، اکثر بات کیا.
जिससे. So that's why, is this clear? This word is very important in the class on that day. I तो could फिर एक not और सवाल explain. निकलता है फिर इससे तो हाँ? इससे फिर एक और सवाल क्या निकलता है पूछना ही चाह रहा हूँ कि अगर कलम अल्लाह ही अल्लाह स्पोक अल्लाह ने बात की बस. कलम अल्लाह ऑफन अल्लाह ने बहुत मर्तबा अल्लाह ने बात की. हाँ, तो बहुत. अगर आप ये कहें कि अल्लाह ने कलाम सिखाया तो फिर उसकी अरबी क्या होगी? वो भी कल्लम अल्लाह हुई होगा ना. वो सिखाया तो फिर वो अल्लामा सिखाने के लिए कल्लम अल्लमल कुरान सूरह कल्लम रहमान में. ओके तो बात करना कलाम करना सिखाया कलाम करना सिखाया कहीं भी सिखाया जो है नहीं. अकलम अल्लाह इस अकलम अल्लाह होगा फिर नहीं, वो उसको वो नहीं. जहाँ आप पहले कोई अगर. तो मेरे दिल में क्या आ रहा था मैं आपको बता दूं एक्चुअली मेरे दिल हाँ, में क्या बताइए. ईसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब आई थी अपने कबीले में तो अल्लाह ताला ने उनको कलाम सिखाया कि अना अब्दुल्लाह मैं अल्लाह का बंदा हूँ अल्लाही आतानी अल किताबा. आतानी किताबी. तो मैं समझा उस रेफर से मैं समझा था कि अल्लाह ताला ने कलाम बात करना सिखाया बास पे. तो मैं उस ज़हन में मैं जा रहा था. नहीं, वो ये अब तो क्लियर तो वही. हो गया लेकिन अगर कलाम सिखाया तो उसकी अरबी फिर यही होगी या डिफरेंट होगी? जैसे अल्लाह हो ये बिल्कुल इसके माने सिखाने. वो सीखा और सिखाना है. लेकिन इसके लिए कल्लमा जो भी है ये मजीद फी से ऑफन स्पोकन. कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लीजिए. लेकिन वो जो आप ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं वो वही के अल्फाज थे जो उन्होंने उस वक्त दोहरा. एक गहवारे में बच्चा है जिसको बात भी करना नहीं आता था और लोगों ने जब हजरत मरियम ने इशारा फरमाया तो उन्होंने कहा था कि हम ये गहवारे में या झूले में पड़े हुए बच्चे से कैसे पूछेंगे. तो अल्लाह ने उनको वही की और वो ही स्पोक इन्ननी अना अल्लाह आतानी अल किताबी. वो पूरा वो उसमें आप सूरह मरियम में आल इमरान में पढ़ें. सर इकबाल चचा का जवाब होगा अल्लामा कलाम अल्लाही. वो सिखाया कलाम अल्लाह का. अब उसमें अल्लाह को हम फाइल भी कर सकते हैं. नहीं अल्लामा कलाम अल्लाह है. अल्लामा अल्लामल वो सिखाया कलाम अल्लाह का. अल्लाह कलाम करना सिखाना वैसी कोई बात मेरी नज़र से नहीं. कॉन्टेक्स्ट में ही हम बात करेंगे. मैं जो डिक्शनरी रेफर किया एक से सही ठीक है सर. चलिए कल्लमा के माने कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. हाँ, सही सारे कंफ्यूजन नहीं होगा जब वो कुरान में वैसा लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो वाई शुड वी वेस्ट अवर टाइम. चलिए सो कल्लमा का डिफरेंस मुझे बताना था. तो दैट इज स्पेशली कुरान में जो बहुत ज़्यादा किसी नबी से या रसूल से बात करने का जिक्र है वो मूसा अलैहिस्सलाम है. दैट्स व्हाई मन कल्लम अल्लाह. बिल्कुल ये कल्लमा के जो डिक्शनरी के मीने हैं वो यही है कि ही ऑफन अल्लाह सुब्हानहू तआला ऑफन स्पोक. उससे उनसे कई बार या बेशुमार बार या अक्सर के माने अक्सर उनसे बात की. That was the one thing and we have completed leisurely the whole ayah. I don't think there is any doubt in it. उसके बाद सर मेरा इसी आयत में सवाल था. आपने कहा था क्लास में कर लेना लाकिन और लाकिन्ना के बारे में. वो नेक्स्ट टाइम सर नहीं उसका कभी भी करेंगे उसमें लाकिन इस क्लास में. चलिए और ये 254 हम उस दिन कर लिए थे और यहाँ तक जितने भी आते थे हम उसको 14 तक एक्सटेंड कर दिए थे कि इट वाज फ्रॉम विच टू 46 से
254 تک کی آیتیں کس تعلق سے تھیں؟ 243 سے سر جہاد کے بارے بس میں پورے جو 243 سے 3 آیتیں، وہ ایک واقعہ تھا جس میں مردوں کو زندہ کیا تھا، وہ جہاز سے بھاگ گئے تھے، 243 244 245، اور اس کے بعد 246 سے 254 تک 254 ناٹ اور یہ گروپ آپ بنا لیجئے سورہ بقرہ کے ختم تک، ہر ایک کے پاس، اور کبھی بھی زندگی میں بقرہ کی اگر تلاوت کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ گروپس اگر ہوں گے تو اس تلاوت میں آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ ایک عنوان کے تحت اتنی آیتوں میں ایک بات ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ سو اس آیت میں کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا، دس آلسو وی ڈن اٹ لیجرلی، کہ اس میں جو تھا کہ خرچ کرو، اور یہاں پر مختلف جگہ خرچ کا جو مضمون یا ہدایت آئی ہے وہ مختلف کانٹیکس میں ہے۔ کہیں مدات بتائے گئے کہ وہ جو وہ آیت ہے نا کہ لیس البر ان تولوا والی، اس میں والدین کے لیے ہے، اور پھر یسألونک ماذا ينفقون میں بھی کچھ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کس کو خرچ کرنا ہے، لیکن مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس میں جو ڈائریکٹ خطاب ہے یا کوئی کسی کے پوچھنے کا سوال نہیں ہے یسألونک کا، بلکہ ڈائریکٹ مومنوں سے خطاب ہے کہ انفقوا مما رزقناکم۔ تو اب یہ میکسیمم کا خیال یہ ہے، ویسے خرچہ تو کسی بھی مت میں کرنا چاہیے، لیکن اسپیشلی دس از دا کنکلوڈنگ آیت آف دا ورسز وچ آر اباؤٹ دا جہاد، جہاد کے بارے میں جو آتے ہیں ان کے آخری ہے، تو اس کے لیے خرچہ اور لوگوں کو اس میں مدد بھی کرنی چاہیے، اور اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس میں نہ کوئی شفاعت ہوگی اور نہ کوئی دوست کام آئے گا۔ Now let's move to the most important آیا، اس سے پہلے بھی ہم کر رہے تھے لیکن میں اپنی ساری توانائی انشاءاللہ اس آیت پہ صرف کریں گے ہم اس کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے one important thing is these are 6 verses، یہ 6 آیتوں کا ایک گروپ ہے، اور یہ 6 آیتیں 256 سے اس ویری امپورٹنٹ، جب تک یہ 256 سے 260 تک یہ 6 آیتیں ہیں۔ اب اس کو ہم مزید 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک ہے this is 255، سوری غلطیاں بہت ہو رہی ہیں، یہ this آیت is 255 to 260 there are 6 verses۔ اس میں 255 256 257 یہ 3 آیتیں ایک گروپ میں آئیں گے، دین 258 سب گروپ ہے یہ to 260، یہ 2 گروپ بنائیں گے۔ These are the 2 sub groups of this group۔ اس میں آپ دیکھیں گے what is the topic we can give to this 6 verses۔ یہ 6 آیتوں میں ہم کو کیا عنوان پہ بات ملے گی۔ ایک تو پہلی 3 جو آیتیں ہیں وہ دین اور صفات اللہ اور توحید، صفات اللہ، توحید اور دین کے بارے میں، اور جو آخری 3 آیتیں ہیں وہ بعثت بعد الموت،
موت کے بعد اٹھائے جانے کی دلیلیں. 3 آیتیں یہ لکھ لیجئے کہیں نہ کہیں. 6 آیتیں ہیں توحید اور بعثت بعد الموت. توحید اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید اور 3 آیتیں ہیں اس میں، اور پھر دین کے بارے میں بھی ہے، اور پھر جو ہے بعد کی 3 آیتیں بعثت مانے اٹھایا جانا، بعد الموت موت کے بعد. یہ 6 کا گروپ ہم کریں گے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی کون سی صورت ہے؟ آیت الکرسی. نہیں، سورہ بقرہ. قرآن کی بلندی کون سی صورت؟ آیت سر سورہ بقرہ. صورت نہیں، بقرہ سر، پوری سورہ بقرہ. سورت البقرہ ہے، سب سے طویل صورت ہے، معلومات سے بھری ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سال بھر سے زیادہ ہو گیا، ابھی ختم نہیں ہوئی، اور ہم مختلف چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں. جو سورت البقرہ ہے، اور سورت بقرہ کی جو سردار آیت ہے، یا پوری قرآن کی سردار آیت، جس کو آیت اعظم الآیات کا خطاب دیا ہے. تمام آیتوں میں سب سے اعظم اور طویل آیت وہ ہے یہ آیت. اور کسی آیت کو نام نہیں دیا گیا، صورتوں کو دیا گیا، لیکن یہ ایک آیت ایسی ہے جس میں ایک لفظ کرسی آنے سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ کسی آیت کو کوئی خاص نام نہیں دیا گیا، لیکن اس آیت کو آیت الکرسی. Why? Because the word kursi is mentioned here, so this is commonly known as آیت الکرسی. اب اس کی فضیلت کے بارے میں اتنے احادیث آئے ہیں کہ وہ سب اس کلاس میں بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن اتنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا، دوسری نماز تک اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے ذریعے اس کی نگرانی فرمائے. اس کو تمام برے افعال سے یا بھٹکنے سے یا کوئی آفات بلائیات سے محفوظ رکھیں گے. اور سارے ہی لوگ جتنے شرکا ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو الحمدللہ اسے پڑھتے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی اس آیت کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو صبح تک پورے امن میں رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے اس کی نگرانی فرمائے گا. اس کی بے انتہا فضیلت آئی ہے، اور اس فضیلت کے لحاظ سے اگر ہم اس کو طوطا مینا کی طرح پڑھ لیں تو اس آیت کے نزول کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا، اور اس کی برکتیں حاصل ہونے میں بھی واللہ عالم. اس واسطے کہ ہم بس طوطا مینا کی طرح اس کو شروع سے آخر تک، میں نے سمجھتا کہ اس پورے گروپ میں کوئی بھی ایسا ہوگا جس کو آیت الکرسی یاد نہیں. Is there anyone who has not memorized this ayat? کوئی ایسا بھی ہے؟ میمورائز تو کر لیے، لیکن بہت سے ایسے ہوں گے کہ جب بھی اسے پڑھتے ہیں اس کے بس ایک جب تک معنی نہیں سمجھ میں آئیں گے تو اس کا کشاف جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، کیسے کھلتے جاتے ہیں معنی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو طوطا مینا کی طرح نہیں. ابھی ہماری جو کوشش ہوگی ایک پیریڈ ہو یا 2 پیریڈ ہوں، وی ول ڈو اٹ لیجرلی انشاءاللہ، ایک ایک لفظ کے معنی اس کے لحاظ سے اس پوری آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ پوری آیت ہے. اسی میں جس کو بھی فرصت ہو کلمات کی تعداد کو گن لے کہ
کتنے کلمات ہیں. اس میں دو چیزوں کی اہمیت ہے. ایک کلمات ہیں. کلمہ سب کو معلوم ہے، ہم شروع میں جب کلاس شروع کیے تھے تو اس وقت جو ہے بنیادی طور پہ کلمات کو گناتے تھے کہ ایک آیت میں کتنے کلمات ہیں، پھر اس کو کلاسیفائی کرتے تھے. اس میں فعل کیا ہے، اسم کیا ہے، حرف کیا ہے. ٹھیک، تو کلمات کسی نے گنا ہے اب تک اس میں کتنے کلمات ہیں؟ 50 ہیں سر. 50 مفسرین میں سے بعض تفسیر میں لکھا ہے 50، لیکن 50 نہیں. اس کے گنتی میں لہو کو ایک کلمہ گنتے ہیں اور بیزنی ہی کو ایک کلمہ گنیں گے تو وہ 50 ہو جائیں گے. لیکن ہم ویسے نہیں گنتی کرتے تھے. ہم بی کو حرف، اذن کو جو ہے اسم، اور ہی جو ہے ضمیر، اس طرح سے اس کی گنتی کرتے تھے. آپ گھر میں اس کو کبھی بھی سکون سے، بہت اہم آیت ہے، جب اس کی اتنی فضیلت آئی ہے تو اتنی ہی اس کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس آیت کو ہر نماز کے بعد بھی، سونے سے پہلے بھی، اور اس کے علاوہ کسی چیز کے اوپر اس کو دم کر دیا جائے. طویل حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، شیطان 3 دن تک مسلسل آتے رہا اور مال غنیمت میں سے کچھ مال چراتا رہا، اور اسے پکڑ کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانا چاہتے تھے تو اس نے ہر بار ایکسکیوز کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں کروں گا. 2 بار ہوا ایسا. تیسری بار جب آپ لے جانا چاہ رہے تھے تو اس نے کہا کہ مجھے آج چھوڑ دو، لیکن آج میں تم کو ایک ایسی قرآن کی تمہاری آیت بتاؤں گا کہ اگر وہ تم کسی مال پہ، کسی چیز پہ دم کر دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور میں اس میں داخل نہیں ہو سکتا، میں اس میں سے کوئی چیز چرا نہیں سکتا یا کسی چیز میں کمی نہیں پیدا کر سکتا. تو آپ کو اس نے کہا کہ وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت الکرسی. آیت الکرسی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دریا فرمایا کہ تمہارے وہ چور کا کیا حال ہے. آپ کو اطلاع تھی تو آپ نے بتایا کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ نہیں آئے گا، لیکن جاتے جاتے مجھے ایک ایسی آیت بتا کے گیا ہے کہ اگر کسی چیز پہ دم کر دیا جائے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، احادیث میں ہے، صحیح احادیث میں، بخاری میں بھی ہے، کہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ تو جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے تم سے صحیح بتائی، یہ صحیح بات بتائی کہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کو پڑھ کے اس کا حصار باندھ دیا جائے کسی چیز پہ، اپنے گھر پہ، اپنی دکان پہ، اپنے مال پہ، ہے نا، کسی پہ بھی، تو اس حصار کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت فرماتے ہیں. شیطان اس میں سے کوئی صرفہ نہیں کر سکتا، اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن وہی بات ہے کہ طوطا مینا کی طرح اگر اس کو پڑھ لیے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ پھر اس میں کیا ہوگا، لیکن ذہن تو یہ کہتا ہے کہ ہم اچھی طرح سے اس کو سمجھیں اور جب بھی پڑھیں تو اس کو سمجھ کے پڑھیں. دیکھنے میں بہت بڑی آیت ہے، اس کو اب ہم جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ سب کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ اس کو ہم گرامر بھی کرے ہیں اور مختلف طریقوں سے تفاسیر بھی پڑھتے ہیں، اس میں مختلف مفسرین کا جو اختلافات ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. What is the easiest way to understand and remember the meaning of this ayah? Can anyone tell me what is the easiest way to understand this ayah? ہم گرامر بھی کرے ہیں. یس میرا سر، اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے اور باقی پوری ان کی خبر نمبر 1 2 3 4. کتنی خبریں ہیں؟ یہ تو نہیں پتا، لیکن 8 خبریں ہیں. کون بولے؟ 8 خبریں ہیں سر. 8 اور زیادہ 9 ہے میرا خیال ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 10ویں ہو گئی.
8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, खैर जो अभी हम देख लेते हैं कितनी खबरें हैं इसमें। एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखी, ये हमारा ने किया वो बहरहाल वो अच्छी है। इसमें एक ईजिएस्ट वे ये है कि दिस वर्ड इसमें ज़ाती इस आयत के जो शुरू में आया है वो इस आयत का मुब्तदा है, और जितनी खबरें इसमें दी गई हैं वो सारी की सारी इस मुब्तदा के ताल्लुक से। दो बातें, एक मुब्तदा है और फिर आखिर तक खबरें हैं अल्लाह के बारे में। और कौन सी सूरत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद का जिक्र हुआ है? तबारकल्लज़ी, सूरह मुल्क। हाँ, एक आयत है पूरी सूरत। हशर में है शायद, जो आखिरी उसकी आयत है पूरी सूरत उसमें, सूरत सूरह हशर। सूरतुल सर इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद, यस, कुल कुल हुवल्लाहु हुवल्लाहु अहद। अहद सूरतुल इखलास है। सूरतुल इखलास में अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी सिफतें बयान की गई। चलो सबको याद है, छः लेकिन मैं छः हाँ छः 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 6 है। सर, यस सर, कुल हुवल्लाहु अहद और समद है, अहद, समद, लम यलिद लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद वलम यकुल वलम लहू। यकुन लहू, कितनी है? और फिर कुफुवन अहद, तो सर 6 हो गए ना, लम यकुल लहू कुफुवन अहद है, कुफुवन पूरा अहद हो गया तक नहीं है। दैट्स सर 5 हो गई। 5 सिफतें हैं। और ये देखिए मुख्तलिफ उल्मा को स्टडी करने के बाद इस नतीजे पे हम पहुंचते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सूरतुल इखलास जिसमें 5 अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो सिफात बयान हुई हैं और इस सूरत में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? एक तो खबरें और पूरे अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात बयान हुई हैं। एक डिफरेंस तो ये आपके समझ में आ रहा है कि ये मुख्तसर है, ये तवील है, ठीक है। उसमें अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह ताला एक है, वो कुल हुवल्लाह में अल्लाह की तौहीद बयान की है, इसमें अल्लाह की सिफात बयान की है। डायरेक्ट अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसमें कि हुक्म हो रहा है कि अमर हो रहा है कि कह दीजिए। हाँ, देयर यू आर। ये फहम पैदा करो। दैट सूरा इज स्टार्टिंग विथ कुल, और जितनी भी चीज़ें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा रहे हैं कि ऐ हबीब आप उनसे मेरे बारे में फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद लम यूलद वलम यकुल। ये पूरी सिफात आपसे कहलवा रहे हैं, और ये डायरेक्ट कलाम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी सिफात खुद बयान कर रहे हैं। ये 2-3 आयतों में एक कनेक्शन ये भी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू, इससे पहले की आयत भी सारा डायरेक्ट कलाम है। डायरेक्ट कलाम है, यहाँ पर खुल नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद अपनी सिफात बयान कर रहे हैं। और यहाँ पर खुल से शुरू नहीं है, खुल हुल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इस अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको अपने आप को मुब्तदा बना के जितनी खबरें अपने बारे में देंगे वो यहाँ पर है। फिर हर खबर में हमको क्या मिलेगा? हर खबर में हमको क्या मिलेगा? एक सिफत अल्लाह की। सिफात अल्लाह, बस अल्लाह की सिफात मिलेंगे, अल्लाह की सिफात मिलेगी। अगर इस तरह आप याद रखेंगे इसको कि पहले तो अल्लाह मुब्तदा है और फिर वहाँ से कितनी खबरें हैं, हम एक एक खबर को गिनते जाएंगे। जब वो हुवल अलीउल अज़ीम तक पहुँचेंगे तो सारी खबरें कितनी हैं गिनती आपके सामने आ जाएगी। और बहुत से लोग ये काम अपने तौर पे भी कर सकते हैं, इस लेवल पे, ठीक है।
تب اس کو بہترین طریقہ اللہ ہو، یہ مبتدا کے پورے شرائط کو پورا کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد اس مبتدا کے لیے کئی ضمائر بھی آئیں گے، کئی ضمائر بھی آئیں گے۔ ان ضمائر کے اوپر ہم کو توجہ دینا پڑے گا کہ کون سی ضمیر اللہ کے لیے ہے، کون سی ضمیر کسی دوسری چیز کے لیے۔ How many ضمائر are used for اللہ سبحانہ وتعالی، مبتدا کے لیے کتنے ضمائر استعمال ہوئے ہیں، یہ گنتی ہر ایک کے پاس ایک کوئی کاپی وغیرہ پڑھتے وقت ہونی چاہیے جس میں یہ چیزیں وہ نوٹ کر لے، اس لیے کہ کوئی چیز قرآن کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس وقت سنتے ہیں وہ یاد رہ جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا عرصہ گزرا یا کلاس کے باہر جاتے ہی شیطان اس معاملے میں جتنا ایکٹیو ہے کسی اور معاملے میں نہیں، وہ ذہن سے جو ہے بہت تیزی سے ایواپریٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو جو خاص چیزیں ہم یہ دیکھیں گے کہ کلمات کتنے ہیں اور مبتدا کے بعد خبریں کتنی ہیں، ہر خبر میں کن صفات کا ذکر ہے، اور ان صفات کے لیے کچھ ضمائر مبتدا کے لیے استعمال ہوئے ہیں، وہ کتنے ضمائر ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ 8 آ رہے ضمائر، دو ضمائر اللہ کے لیے یوز ہوئے ہیں، ہوا اور ہو۔ 8 ہیں، بھی ہوا ہے، اس نے ابھی گن لیا۔ 8 من بھی ہے اٹس نائس، 8 ضمائر ہیں۔ 8 کیسے؟ ابھی کریں گے نہ کریں، جلدی کیسے، ابھی سے کیسے، بلکہ چپک نہیں جانا، ابھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ خود دیکھیں گے جب آپ پڑھیں گے تو وہ ضمیر کدھر جا رہی ہے اس کو کاؤنٹ کرتے جائیں گے، 8 کیسے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ اس آیت میں ایک ہی مبتدا ہے، اور کہیں آئے گا تو جو بھی ضمیر آئے گی ول ریفر ٹو اللہ سبحانہ، جیسے ہوا پورا یہاں پر ضمیر آئی اور یہ ریفرنگ ٹو مبتدا، تو یہ کوئی الگ مبتدا نہیں ہے بلکہ مبتدا یہ اس میں ذاتی یا پھر بدل، پراپر ناؤن جو استعمال ہو چکا ہے، یہ سارے ضمائر کو ریفر کر رہے ہیں۔ ہوا از ناٹ اینی ادر مبتدا، یا کوئی اور مبتدا، ویسے گرامیٹیکلی کریں گے تو یا مبتدا خبر بولیں گے، لیکن نہیں، یہ مبتدا یہی مبتدا ہے، جتنے ضمائر ہوئے ہیں اس مبتدا کو ریفر کر رہا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ Is it clear? Anything you want to ask about؟ اس کے میں فضیلت بتا دیا، اور اس میں آسانی سے اس کو یاد رکھنے سمجھنے کا طریقہ بتایا کہ ایک مبتدا ہے اور اس کی خبریں ہیں، اور ہر خبر پہ ہم نمبر بھی ڈالتے جائیں گے، اور پھر اس کے معنی، تاکہ جب بھی آپ پڑھیں، سوتے وقت پڑھیں، کسی چیز پہ حصار کے لیے پڑھیں یا نماز کے بعد پڑھیں، تو پھر اس کا صحیح فائدہ حاصل ہو کہ ہم اس میں کیا باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ سر وضو کے بعد بھی پڑھنے میں بہت فضیلت ہے اس کی۔ بہت فضیلت ہیں، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی فضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی مقامات پہ پڑھی جائے، کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے نا۔ فضیلت تو اس کی جو ہے تو جب پڑھوں گے تو فضیلت ہے، لیکن جو احادیث میں خاص طور سے وقت آئے ہیں کسی مال کی حفاظت کے لیے، آپ گھر سے جا رہے ہیں اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیجئے، انشاءاللہ کوئی چیز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ یقین اور ایمان ہو کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ چلیے، سو فرسٹ از مبتدا اللہ۔ پہلی خبر کیا ہے؟ پہلی خبر کہاں تک ہے؟ کون بولے گا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، یہاں تک ہے، ہوا لا ہوا الہ تک، الا۔ یہ ہوا جب تک نہیں بولیں گے تو پوری بات نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیے، اللہ یہ مبتدا ہوا، اور یہ کیف اور خبر، اب میں کہ بھی نہیں لکھوں گا، کچھ بھی نہیں، صرف خبر نمبر 1۔ خبر نمبر 1 یہ کلمہ جیسا ہے، اسی طرح سے اس میں ہم گواہی دیتے ہیں، یا بغیر گواہی کا کلمہ ایک شہادت ہوتا ہے، ایک کلمہ توحید ہوتا ہے،
کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے نا، کلمہ شہادت ثانی و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا، دل سے اور زبان سے وہ کلمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جیسے کلمے میں ہے ویسے ہی سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ لا الہ الا ہوا کی ضمیر ہے، اور یہ کوئی کہیں اور سے اس کو ڈھونڈ کے لانے کا نہیں ہے، بلکہ اٹ از دا ریفرنگ ٹو دا سیم مبتدا۔ یہ ہوا کون ہے؟ وہی اللہ سبحانہ وتعالی، اور اتنی آسان ہے کہ اس کے سارے معنی کم از کم اس کلاس کے شرکا کو تو معلوم ہے، لیکن جسے بھی آپ کو موقع ملا اور اسے قرض سمجھ کے اسے آیت الکرسی کے معنی سمجھا دیجئے کہ مبتدا ہے اور اس کی خبریں کتنے، ایک بڑا اجر کا کام کریں گے، اللہ اس کا اجر دینے والا ہے۔ So what is the meaning لا الہ؟ This is the نفی، الا ہوا، اس کے انالیسس کیا کریں گے؟ نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اس کے، ہوا تو الا کیا ہے؟ حرف استثناء، مستثنا، حرف مستثنا ہے، اور مستثنا منہ کون ہے؟ اس سے ہوا ہے نا، لا الہ۔ اب یہاں پر ہم اقرار کر رہے ہیں کہ پہلے تو یہاں تک اگر بات کہیں گے تو کفر ہوگا، لا الہ، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے نا، الہ۔ اب یہاں پر اور ہم اگر تفصیل میں جائیں تو الہ کون ہے؟ Who is called a الہ؟ جو ساری ضرورت پوری کرتا ہے، عبادت کے لائق، عبادت کے لائق۔ یس، معبود، الہ کے معنی معبود، معبود معنی جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زندگی اس کے حکم پہ گزارنا۔ سوری زندگی میں جب سے شعور آیا ہے، شعور باقی رہنے تک ہمارا جو بھی عمل ہوگا وہ اگر اللہ سبحانہ تعالی کے حکم کے مطابق ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، ہر عمل عبادت کہلائے، ہر عمل، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا عمل۔ کوئی بھی عمل اگر، اب اس کے فوری باتیں کا آیت آنے والی ہے، وہ بھی بڑی ریچ آیت ہے جس کا اس سے تعلق ہے، وہ الگ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین والی۔ تو اب یہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ یا گواہی دے دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی تمام پابندیاں اب یہاں پر نفس یا میں کوئی چیز نہیں رہی، میں کوئی چیز نہیں رہی، اور میرا نفس کوئی چیز نہیں رہی، بلکہ now I have sold my soul, myself to my creator۔ تو الہ جو ہوتا ہے وہ تمام، جیسے انصر نے کہا، ضرورتیں پوری کرنے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، سزا دینے والا اور جزا دینے والا، سارے خصوصیت اتنا رچ ورڈ ہے کہ الہ تو وہ ہے جو سارا وتھ سپریم پاور، ہائیلی پاورفل، اور صرف حکم اسی کا چلتا ہے، اس کے حکم کے علاوہ۔ لیکن بندے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کمزور بنایا، ان کا نفس بھی جو ہے تھوڑا سا ہمیشہ، لیکن کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میرا عمل، ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ تو اس کے لیے بڑے راستے، بڑے اپرچونٹیز اللہ سبحانہ، اتنی ان کی مہربانی ہے مومنین کے اوپر۔ وضو کرو، جتنے گناہ آنکھ سے، ہاتھوں سے ہوئے ہیں انجانے میں، سب دھل جاتے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک، ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان،
حج کے بعد تو پوری زندگی بھر کے سیئات سے بالکل ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے، پوری لائف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اٹ از فل آف اپرچونیٹیز، فل آف اپرچونیٹیز. انسان نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اس کے وسوسے میں آ جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے توبہ، رجوع ان کی طرف ہونا اور استغفار کرنا، لاحول پڑھنا، اس سے اس کے سارے گناہ، یہ تمام اپرچونیٹیز مومنین کو دی. ایک بار ایسا ہو گیا کہ کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہو گیا تو پھر تو پھنس گئے، پھر سارا یہ کرائے پہ پانی پھر گیا، ایسا نہیں ہے. اپرچونیٹیز الہ وہ ہے جو ہر طرح سے ان کی، لیکن اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اب اس کا ہی حکم چلے گا، نفس کوئی چیز نہیں. گڑبڑ ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اپرچونیٹیز، مواقع، زندگی جب تک ہے اس وقت تک، آخری سانس تک سارے مواقع ہی مواقع ہیں. ایک عاشورہ کا روزہ رکھو، سال بھر کے گناہ معاف. پھر شوال ہے، رمضان ہے، اور عرفہ کا روزہ، ایسے تمام مواقع. پھر یہ روزانہ کے اعمال ہیں، یہ نفل پڑھو تو جو فرائض میں غلطیاں رہ گئیں، جو شیطان کے وسوسے آئے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفل سے اس کو پورا کر دیتے ہیں. غلطیاں تو انسان کرے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم. تو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب اس کے سوا کوئی الہ ہی نہیں ہے، تو کسی کی عبادت ہی نہیں ہو سکتی، کسی کا حکم ہی نہیں چل سکتا، اور جو کچھ بھی حکم ہوگا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. اس کے لحاظ سے اپنی زندگیوں کو ڈھالنا پڑے گا. اللہ کے ساتھی جو پہلی خبر آئی وہ یہ کہ الہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. اس میں ہر قسم کے شرک کی کا نگیشن ہے. ایون جسے میں کہتے ہیں، وہ میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اٹس نتھنگ. اور بہت عام طور پہ یہ کہتے ہیں میں کیا، میں کی، میری وجہ سے ایسا ہوا، استغفر اللہ. یہ بھی ان شرک میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی خبر ہم اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ جب یہ اللہ مبتدا ہے تو اللہ اپنے بارے میں پہلے یہ فرمائے رہے ہیں، اٹس ناٹ اے ویری آرڈینری ورڈ دیٹ لا الہ الا اللہ، الا ہو یا الا اللہ. اللہ یعنی آئے گا، ہوا ضمیر ہی آئے گا، ہے نا. اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی کا حکم نہیں چلے گا، بلکہ اس کے بعد جو طریقہ زندگی اس نے بتا دی اور وہ کس طرح سے گزرے، وہ صبح سے شام تک، شعور آنے سے شعور جانے تک، موت کے فرشتے کو دیکھنے تک، اعمال جتنے بھی ہیں اس کی کوشش بندے کی ہونی چاہیے کہ اٹ شوڈ بی. بٹ کوئی بھی ضام نہیں کر سکتا کہ میرے سارے اعمال بالکل اللہ کے حکم کے مطابق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کمزور بندے ہیں، غلطیاں کر سکتے ہیں، اور نفس ہمارے بیچ میں آ سکتا ہے اللہ کی عبادت کے. تو اس کے لیے اپرچونیٹیز اتنے دیے ہیں uncountable opportunities are there in the life. Is it clear? La ilaha illa huwa. This is the first khabar number 8. Then the next one. What is this? Al-Hayyu. How will you read it? Allahu huwa al-Hayyu. Huwa al-Hayyu. یہاں پر اس کا جو مبتدا ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے. یہاں پر الحیو کے اندر بھی ایک مبتدا ہے، وہ مبتدا کوئی الگ نہیں ہے، یہی مبتدا ہے جو یہاں پر پوشیدہ ہے
کہ हुवल हय्यु, फिर ये मुब्तदा और खबर हो गई। एक तो वो इलाह ऐसा है कि उसके सिवा और कोई इलाह नहीं है, और अल हय्यु के व्हाट इज अल हय्यु? जिंदा है, हमेशा के लिए जिंदा है। अल हय्यु, मौत कभी नहीं आने वाली इसको। कितने आसान मायने समझ में आ रहे हैं ना इसके अल हय्यु। है तो हम भी है भी, जिंदा तो इस वक्त हम लोग भी हैं, क्लास में भी पढ़ा भी रहा हूँ, जिंदगी के असर पूरे मौजूद हैं। लेकिन ये अल हय्यु है। So what is अल हय्यु? इसमें कोई जमाने की कैद नहीं है, यानी ये एक ऐसी सिफत है जो सिर्फ उस इलाह के लिए है जिसके अलावा कोई इलाह नहीं। नजीबा टीचर, आपका माइक खुला हुआ है, कुछ आवाजें उससे आ रही हैं। नजीबा टीचर, नजीबा का माइक भाई कोई बता रहे हैं कि खुला हुआ है, तो प्लीज जस्ट उसको वो कर लो इंशाल्लाह नीचे तक। आप ठीक हो गया उनका माइक? आप सही है, अब सही है। चलिए, अल हई जो है वो इलाह की खबर है, और इलाह भी ऐसा इलाह जो सिवाय उसके अल हई कोई हो ही नहीं सकता। अल हई कोई हो ही नहीं सकता। हई हो सकता है, हम जिंदा हैं, हमको मरना भी है, फिर उसके बाद उठना भी है, लेकिन ये एक हस्ती इलाह ऐसा है कि वो था, वो है, वही रहेगा, हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। ये एक ऐसी सिफत है जो सिर्फ इस इलाह के लिए जाती है, सिर्फ इलाह के लिए जाती है। और दुनिया में किसी चीज को, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स में झाड़ भी आ गया, पहाड़ भी रुई धुनकी हुई रुई के तरह हो जाएंगे, और कोई चीज अल्लाह की तख्लीक में से परमानेंट नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। इवन जलीलुल क़दर मलाइका को भी मौत आनी है। लेकिन ये जो इलाह है उसकी एक खबर यहाँ पर है कि वही इस सिफत का हामिल है। किसी ने कहा था कि कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। जो बोया मुझको होने ना होता, मैं तो क्या होता। न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो नहीं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, नहीं मैं आके क्या कर लिया? अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अल हई जो है वो इलाह की सिफत है कि वो ऐसा इलाह है कि यह सिफत सिर्फ उसके लिए है। अल हई जब पढ़ोगे इसको तो क्या उसका जर्बी मिलेगा आपको, और कैसे समझ में आएगा, और कैसे फिर अल्लाह सुब्हान तआला की बरकतें नाजिल होती हैं। आप महसूस करेंगे कि आप जब दिल से ये आवाज़ निकालेंगे, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हई, वही इलाह है जो है अल हई है। ये सिफत दुनिया की अल्लाह की मखलूक में से, अल्लाह की तख्लीक में से किसी को भी नहीं जाता की। ये सिफत किसी के अंदर हो ही नहीं सकती, अल हई। और इस सिफत का हामिल वो सिर्फ वो इलाह है जो अल्लाह है। ये वो इलाह है जो अल्लाह है, वही अल हई है। ये खबर नंबर 2। खबर नंबर 3, अल क़य्यूम। अल क़य्यूम What is the meaning of qayyum? Qama yaqum, कायम। कायम। अब ये कायम कैसा वर्ड है, इससे कोई तस्वुर आ रहा है हमारे पास? मौजूद का।
मौजूद होने का, कायम होना, मौजूद होना। कायम होना, मौजूद होना, और क्या है? अब देखिए, अगर कागज कलम है तो अब देख लीजिए कि जो मुफस्सरीन ने इसके मायने बताए हैं, है ना, ये बग़वी अलैहिर्रहमा बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, बग़वी अलैहिर्रहमा, इन्होंने जो क़य्यूम का तर्जुमा किया है वो है कि मुंतज़िम, तमाम चीज़ों को इंतज़ाम से चलाने वाला। अल क़य्यूम यानी उसको कहते हैं जिसको हम इंतज़ाम करने वाला, हर चीज़ का, हर नज़्म का, है ना, जो आसमानी अज्जा हैं, चाँद, सूरज, तारे, ज़मीन, पानी, बादल, रिज़्क़, झाड़, पहाड़, इंसान, जानवर, सारी चीज़ एक निज़ाम के तहत चल रही है। तो बैलेंस कायम करने वाला, बैलेंस अभी करने कई वाला। माने आएंगे। नंबर 1 जो है मुंतज़िम, द ऑर्गेनाइजर, एक माने। दूसरे माने एक और अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा कि उसके माने गैर फ़ानी, फिर वही हई की वज़ात है, गैर फ़ानी, जिसको फ़ना नहीं है। कायम रहने के माने हमेशा बाकी रहने वाला, जिसको कोई फ़ना नहीं है, गैर फ़ानी। और एक माने बैज़वी ने निकाले हैं, वो है कि जो हमेशा मखलूक की हिफाजत करने वाला, हिफाजत करने वाला, हिफाजत करने वाला। क़य्यूम के इतने और कहीं बहुत से माने हैं। और फिर क़य्यूम के चौथे माने बाकी रहने वाला। तकरीबन सारे माने अगर देखें तो एक दूसरे के अंदर जम होते हैं, गैर फ़ानी, या फिर जो हिफाजत करने वाला, हमेशा बाकी रहने वाला। और एक माने जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं वो ये है, जिसमें मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इन तमाम मानों का जो निचोड़ है वो ये है कि लाज़वाल, लाज़वाल, उसको कभी ज़वाल नहीं है। वो क़य्यूम वो है जो अपने मुकाम पे कायम है, उसको कभी ज़वाल नहीं है। और मायने इसके निगरानी करने वाला भी आगे नहीं है। छठे मायने निगरानी करने वाला, हर एक की निगरानी। और जब इंसान को पैदा किया तो उसके साथ, हर इंसान के साथ एक फरिश्ता लगा हुआ, और उसको हर मोमिन के साथ या इंसान के साथ कि वो उसको आफात और बलाइयात से उस वक्त तक बचाते रहता है जब तक अल्लाह ने उसकी मौत का वक्त आ जाए तो वो हट जाता है। निगरानी करने वाला। और एक मायने हैं वो भी बड़े अच्छे मायने हैं कि जैसे साया जो होता है ना, शैडो, साया किसका मोहताज होता है? असल शय का मोहताज होता है। असल शय अगर होगी तो ही साया पैदा होगा, अगर असल शय नहीं होगी तो साया कहाँ से आएगा? उसी तरह असल चीज़ अल्लाह है और उसकी तमाम मखलूक उसका साया, उसके मोहताज हैं। बग़ैर अल्लाह के कोई मखलूक एक सांस भी नहीं ले सकती, मोहताज हैं। असल शय अल्लाह हैं और उसके अलावा उनकी जितनी मखलूक है, कोई ऐसी मखलूक अल्लाह की नहीं है जिसको अल्लाह ने पैदा किया। वो 1000 मखलूक़ात में से जो 600 समंदर में हैं, 400 खुश्की पे हैं, एक कीड़ा भी एक सेकंड के लिए सांस ले सकता। उनकी तमाम मखलूक, उनके तमाम जिनको उन्होंने पैदा किया है, बनाया है, वो सब उनके मोहताज है। एक क़य्यूम के मायने भी है। तो सबसे बड़ी शान वाला,
सब हमेशा बाकी रहने वाला, गैर फानी, सबकी हिफाजत करने वाला। अगर ये मायने जहन में रख के हम ये तीसरी खबर को पढ़ेंगे तो उसका मज़ा कुछ और होगा आयतल कुर्सी पढ़ने का। ये 3 अल्फाज जो हम पढ़े अभी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, पहले तो हम ये यकीन कर रहे हैं, ये ईमान रख रहे हैं कि अब इलाह कोई हो ही नहीं सकता, कोई माबूद हो ही नहीं सकता। माबूद के मायने सिर्फ जिसकी नमाज पढ़ी जाती है, जिसके लिए रोज़ा रखा जाता है, वो नहीं, बल्कि कोई भी अमल हो लेकिन उसमें गलतियां, उसमें कोताहियां हो सकती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज हर इंसान को पूरी जिंदगी में तक, किसी खास आदमी को, हर इंसान, हर जिन को अपॉर्चुनिटीज दे के रखे, और वो हमेशा उसका बैलेंस करते रहता है। अगर तौबा करता है, अल्लाह की तरफ रुजू होता है, इस्तगफार करते रहता है, इस्तगफार की फजीलत। ठीक है, तो अब ये खबर नंबर 3 अल खय्यूम, पर ये हुवल खय्यूम, ये भी फिर मुब्तदा हो गया। ये मुब्तदा हुआ ही अल्लाह की तरफ जा रहा है। तो खबर नंबर 3 वो खय्यूम है, उसमें ये तमाम सिफात मौजूद हैं। वही निगरानी कर रहा है, जब पैदा किया है, इसीलिए उसके लिए एक लफ्ज़ सूरह फातिहा में रब का भी आया है। रब भी वही होता है जो वजूद में लाता है, उसकी बका की पूरी तदाबीर करता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसकी मौत और हयात और का भी जिम्मेदार होता है, पूरी पूरी हर चीज़ का। यहाँ पर कोई काफिर मोमिन नहीं है, रब्बुल आलमीन है वो, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो ये 3 लफ्ज़ समझ में आया कि खबर नंबर 1 ला इलाहा इल्ला हुआ, और फिर वो अल हई है, हुवल हई, नहीं, ये सिफत सिवाय उसके और किसी को जा ही नहीं सकती पूरी कायनात। और कय्यूम अल के साथ भी जितना है, वो जो सिफत है वो किसी और को नहीं जा सकती, कोई किसी की निगहबानी नहीं कर सकता, कोई लाजवाल नहीं है। उम्र भी ऐसी होती है कि उसमें भी सवाल आते रहता है, लड़कपन, जवानी, जड़ उम्र, बुढ़ापा, हर चीज़ को सवाल है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हस्ती को कोई सवाल नहीं। चलिए, उसके बाद 2 लफ्ज़ आए हैं, ला ताखिज़ुहु सिनतुन वला नौम। एक है खबर नंबर 4, इसमें हु की ज़मीर किधर जा रही है? जल्दी कमान। अल्लाह अल्लाह की सुब्हानहू व तआला। और ताखुज़ु का जो ता है वो मुज़ारे है, सबको मालूम है। अब उस स्टेज से बहुत आगे बढ़ गए हैं आप। ये कौन है? ता की ज़मीर किसके लिए है? नींद के लिए और नींद सुस्ती के। के लिए। और नौम, और सुन्नतों और नौम में क्या फ़र्क है? सुस्ती ऊंग और और नींद। एक ऊंग और एक नींद, लाइक एक व्हाट इज कुनूत द जैसे। डिफरेंस बिटवीन ऊंग सर, और नींद? सर नींद में इंसान पूरा सो जाता है, जैसे कि एक तरह से मौत आ जाती है छोटी, और गुनूद और जो ऊंग होता है उसमें थोड़ा सा अलर्ट होता है, वो पूरा सोया हुआ नहीं होता। मतलब बहरहाल अच्छे लोग हैं, लेकिन जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं ऊंग में जो है ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ नींद है। शॉर्ट, ठीक है। ऊंग जो होती है ये सिर्फ आंखों में होती है, इसका दिमाग से कोई ताल्लुक, आंखों में होती है। आंखों में यानी थोड़ा सा जब आप थक जाते हैं तो एक जो आमतौर पर खुतबे में आती है लोगों को, ऊंग है। वो स्टेज क्रॉस कर ले तो जिस चीज़ का ताल्लुक दिमाग से है और दिमाग को सारे चीज़ों से फ्री कर देती है, वो नींद है, वो नींद है। ऊंग और नींद, ऊंग और नींद।
اب ایک حدیث اور آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ہی اوتھینٹک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیت الکرسی دی گئی تھی، آیت الکرسی ان پہ بھی ریویل ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اس حصے پہ جب پہنچا کہ تاخذہ سنتوں ولا نوم، کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، تو انہوں نے سوال کیا اللہ سے، وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، کلم اللہ، اکثر جو اللہ نے ان سے بات کی، تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ موسیٰ کے پاس 2 شیشے یا 2 باٹل، کیا ہے اس میں مختلف اس کے ورژنس ہیں 2، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ یہ دونوں ہاتھوں میں 2 شیشے اور یہ 2 باٹل، یہ بس اس وقت تک پکڑے رہو جب تک ہمارا حکم ہے، جب ہمارا حکم آئے گا تبھی نیچے رکھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام لے کے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے، اب اس کو دونوں ہاتھوں میں 2 شیشے اور 2 باٹل لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کب تک برداشت کرتے؟ 24 آورس، 40 آورس، 48 آورس۔ اس کے بعد تو انسان کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ رسول ہو نبی ہو۔ اس کے بعد جو اونگ آئی یا نیند آئی جو نیچرل ہے، دونوں ہاتھ سے گرے اور گر کے چکنا چور ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر مجھے نیند آتی یا اونگ آتی تو پھر پوری کائنات کا بھی یہی حال ہوتا۔ کیسی پیاری تعریف ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ویسے تو یہ وہ عطف ہے سنتوں کے اوپر، لیکن خبر بھی ہو سکتی ہے، خبر بھی ہے لا تأخذہ۔ اب یہ جو ہم ہو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ، مقام، مقام ہو مفعول، مفعول ہے، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ سنتم سنتم اور ولم ہو۔ ہے نا؟ یہ اس کے بہرحال تاخذہ کیا ہے؟ اس کے یعنی یہ ایسا ایک لفظ اتنا قرآن کا ایسا جچا تلا ہے کہ تاخذہ، خضو پکڑنا یا چھو جانا، اس کا وجود بھی وہاں پر موجود ہونا، یہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات میں سے بیشتر چیزوں کو یہ 2 چیزیں عطا کریں گے۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں اللہ نے جو دین کا ذکر فرمایا، کام کا ذکر فرمایا، کون سا سورہ لاسٹ یتساءلون ہے نا، اس میں کہ نیند آرام کے لیے بنائی اور دن کام کے لیے بنایا، تو یہ ہر ایک کو نیند سے اس کو آرام دیتے ہیں۔ لیکن یہ 2 چیزیں ہیں، یہ اللہ کے پاس پھٹکتی بھی نہیں، اللہ کا ان چیزوں کے پر جو صرف مخلوق کے لیے بنائے۔ ہر پرندہ سوتا ہے، ایون مچھلی بھی سوتی ہے، جانور بھی سوتے ہیں، انسان بھی سوتے ہیں۔ اور 2 چیزیں ہیں، ویسے تو یہ پورا جو ہے یہ عطف ہے اس کے اوپر، سنتوں پہ معطوف ہے، لیکن 2 چیزوں کا ذکر، یہ خبر نمبر کون سی ہوئی؟ 4 تک 4۔ ابھی آپ 8 بولے تھے، 9 بولے تھے، 10 بولے تھے، دیکھیے ہماری گنتی کہاں تک جاتی ہے، ہماری گنتی کہاں تک جاتی ہے۔ وہی اللہ مبتدا ہے، پہلی خبر لا الہ الا ہو، دوسری الحی ہو، تیسری الخیوم، چوتھی لا تاخذہ سنۃ، یہ چھوٹی نیند صرف آنکھوں میں آ جاتی ہے، خطبہ سنتے رہتے لیکن نیند جو ہے اس وقت یہ اونگ آ جاتی ہے، دماغ پورا معاف نہیں ہو جاتا۔ جب نوم آ جاتی ہے تو اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا نوم میں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، سنائی بھی نہیں دیتا، اور
समझ में भी नहीं आता. What is this sifa? What is this khabar? Number 5. ठीक है. चलिए यहाँ तक जल्दी से ब्रीफ करिए इसको, क्या समझे. मुझे भी तो मालूम होना कि कितना समझ रहे हैं. कोई ये हमारा वगैरह तो बहुत करते रहते. कोई नए लोगों में से भी कभी कोई मुंह खोल ले. आयशा हुसैनी, यहाँ तक बताओ क्या पढ़े तुम. है नए तो नहीं है, अच्छी बच्ची है, मगर ये पुराने लोगों में थोड़े नए हैं. जल्दी यहाँ तक ब्रीफ करो. जी सबसे पहले अल्लाहु से शुरू हो रहा है, तो अल्लाह मुब्तदा है और आगे आने वाली सारी चीजें अल्लाह की खबर हैं. तो पहले खबर नंबर 1 है ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके, यानी अल्लाह ताला के. नहीं, वो फीलिंग दिल में आ रहे हैं आपके कि क्या कह रहे हैं आप अल्लाह के बारे में कि वो इलाह है. तो जी सारी ताकत उसी की है और सिर्फ मर्जी उसकी चलेगी, है ना. जानवर कीड़े मकोड़े तो उसी की मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन जिनको चॉइस दिया गया उनके लिए क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या हलाल क्या हराम, है ना, सारे रास्ते बता दिए. तो मर्जी सिर्फ उनकी चलेगी. अब बीच में नफ्स नहीं होगा. एक खबर. दूसरी खबर है अल हय्यू, यानी हुवल हय्यू, अल्लाहुल हय्यू. दिल से निकल रहे हैं ये अल्फाज. जबान से निकलना कुछ और है, दिल से निकलना कुछ और है. ऐसा जी सर, जी सर, एक एक वर्ड की सिग्निफिकेंस समझ आ रही. एक तो ये अल्लाह ताला की सिफत है, और फिर अल हय्यू के मायने जो एक्सपैंड किए आपने बताया कि हमेशा रहने वाले, और बहरहाल ये कभी सिफत पूरी कायनात में किसी को नहीं जाती, सिर्फ उस इलाह के जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, जी है ना. और फिर ये दूसरी सिफत जो बयान फरमाई कि अल क़य्यूम लाजवाल है. जी इसकी ये सिफत भी किसी चीज को, हर चीज को जवाल है. एक झाड़ को भी जवाल है, कीड़ा को भी जवाल है, एक परिंदे को भी जवाल है. परिंदा भी बूढ़ा होता है, मर जाता है, उसकी भी एक उम्र होती है. इंसान को भी जवाल है, लेकिन अगर कोई लाजवाल है तो वो अल्लाह वो इलाह है. चौथी और पांचवी ला ताखुज़ुहु सिनतुन, चौथी खबर, नहीं ला ताखुज़ुहु, नहीं उसको ऊंग आती है, या हाँ छू लेती है, आती है, उसके करीब पटकती है. हु उसके ताखुज़ुहु फेल और फाइल सिनतुन है, और मफूल बिही हु है जो अल्लाह ताला की तरफ जा रही है. बस ये है. फिर उसके बाद पांचवी सिफत ला ताखुज़ुहु नौमुन. नौम. हाँ, ये पांचवी सिफत है, मतलब तो ही नहीं आती तो नौम क्या आएगी. नींद नहीं. जी तो नौम क्या आएगी. ये दिमाग से ताल्लुक है. नींद क्या आएगी. ऊंग का ताल्लुक आंखों से है, यानी कि आप कॉन्शियस है, लेकिन नॉम में आप पूरा कंप्लीटली दिमाग से ताल्लुक रखता है कि आप कंप्लीटली बेहिस हैं उस वक्त. तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला को छूती भी नहीं हैं, और अल्लाह ताला इस चीज़ों से फारिग है. तमाम मखलूक इस पर इस चीज़ से गुजरती है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इससे बहुत दूर है. यानी चलिए उसके बाद सिक्स्थ वन लहू माफिस समावाती. लहू हु के ज़मीर किसके लिए आ रही है. अल्लाह ताला की तरफ से. अल्लाह के लिए, है ना. ये अब ये क्या है, माफिस समात. लहू के माने क्या है, माफिस समावात में क्या क्या चीजें आ गई. अरे 8 बजे, कोई बात नहीं, 1 क्लास 2 क्लास होने दीजिए. इस आयत को इसकी फजीलत के लिहाज से जितना हम तफसील से पढ़ लेंगे और जितनी बार आप
نمازوں کے بعد سونے سے پہلے پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب کمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹائم تو کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے نا، تھوڑے دن چلائیں گے، ابھی دیکھتے ہیں 8 بج رہے ہیں، تو اگر ٹائم نہیں ملتا تو گھر پہ نماز پڑھیں گے اندر کلاسز میں۔ یہ بہرحال اگست ختم ہونے تک یہی ٹائم رکھیں گے انشاءاللہ، سپٹمبر میں بات کریں گے۔ اوکے چلیے اس کو یہاں پر روکتے ہیں خالی سنتوں تک، آگے کی بات آگے کریں گے انشاءاللہ۔ اقبال الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ۔ یا اللہ پاک ہمارے علم ہمارے فہم کو قرآن کے لیے آسان کر دے، ہمیں صحیح سمجھ دے، اس کا فہم دے، عمل کرنے کی توفیق دے، صحیح پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اس کلام کو اتار دے اور صحیح دوسرے تک پہنچانے کی توفیق دے، ہمارے آواز سے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق دے۔ یا اللہ پاک جو پڑھا سمجھا اس کو ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے، اور جو آمین۔ غلطیاں ہوئی پڑھنے پڑھانے میں اس کو تو درگزر فرما، معاف فرما۔ پھر کلاس میں اپنی رحمت برکت فرما، جو کلاس میں ہے سب کے لیے آسانیاں کر، سب کے لیے اللہ پاک ٹائمنگ کے لیے دوسری چیزوں کے لیے سب پہ آسانیاں کر دے۔ جو بیمار ہیں پریشان ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر عباس کی ہماری کلاس میں تھے، اب نہیں آتے، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دے، آج کل بہت سیریس حالت میں ہے، سب کے لیے آسانی کر دے۔ جو بیمار ہیں پریشان ہیں سب کی مشکلات کو دور فرما، تو سب پہ اپنا رحم کرنا اور کرم فرما، آمین یا رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔